السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہوا کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ نہیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو مسجد میں آنے کی توفیق دے دی۔ یہ اللہ کا بہت کرم ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے کے آزماتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ چھین کے بھی آزماتا ہے کہ نہیں؟ 4-5 دن سے بارش نہیں ہو رہی تھی، گرمی اتنی سخت تھی کہ 36-37 پر چلا گیا تھا، تو لوگ بارش کی بات کر رہے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اب جب بارش ہونے لگی ہے تو لوگوں نے اللہ کو بھول بیٹھا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے کے آزماتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ اذان سے پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، جیسے ہی اذان ہوئی 5 منٹ کے بعد بارش شروع۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون بندہ اس بارش میں بھی مسجد پہنچتا ہے، اور وہ بھی جمعہ کا دن۔ کتنی بابرکت دن ہے، کتنا مقدس دن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب لوگوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دی۔ جی، پچھلے ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھی۔ اس ہفتے جو ہے آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، وہ دنیا کے اندر کیوں آئے تھے، تو اسی کے تعلق سے ہم چند باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے بات کہنے کی اور سمجھنے کی، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت سارے پیغمبر آئے، اور تمام پیغمبروں نے آخری نبی کے آنے کی خوشخبری لوگوں کو بتاتے رہے۔ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور بھی بہت سارے صحیفے نبیوں پر، پیغمبروں پر جو اترے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے اللہ کے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری لوگوں کو بتلاتے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آئے تو ان کے جانے کے بعد 571 سال کا بیچ میں گیپ رہا ہے، خالی تھا، نبی نہیں آ رہے تھے۔ دیکھیں، جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیے، گیٹ کے پاس جگہ ہے، اندر آ جائیے آپ لوگ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس بیچ میں 571 سال کا جو ہے گیپ رہا ہے۔ اب بتائیے کہ 571 سال کے اندر جو گیپ رہا ہے، بیچ میں جو خالی جو جگہ ہو گئی تھی نبیوں کا، تو ایسے حالات میں تمام لوگ گمراہی کی طرف چلے گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ سب لوگ جو ہے جہالت کے راستے پر چلے گئے تھے۔ بہت سارے لوگ جو ہے بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے۔ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ تو اتنی جہالت ہو گئی تھی
اب اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا ایک قاصد، ایک نمائندہ ہر قوم میں اور ہر دور میں بھیجتا رہا تھا پہلے کے زمانے میں۔ تو اسی درمیان اللہ کے نبی، ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے، اور آنے کا مقصد یہ تھا، تو قرآن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبوی کا جو مقصد تھا، وہ بیسک جو چیزیں تھیں وہ 3 تھیں۔ ان تینوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کے اندر اور صحابہ کے اندر رہ کی خدمت کی، محنت کی، تو تب جا کے صحابہ تیار ہوئے۔ اور قرآن جگہ جگہ پر کہتا ہے، کیا ہے؟ قرآن ہر جگہ کہتا ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اسی کو قرآن پہلے پارہ میں کہتا ہے کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ انک انت العزیز الحکیم۔ قرآن جگہ جگہ پہ کہتا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجنے کا جو تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ امی کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ امی کا لفظ، کہ هو الذی بعث فی الامیین، کہ یہ وہی نبی ہے جس کو ہم نے انہی میں سے، امی یعنی امی ان کو کہتے ہیں جن کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر ہم نے کیا ہے؟ بھیجا ہے جی۔ اور مقصد کیا تھا؟ تو وہ 3 مقصد تھی کہ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے سامنے قرآن پاک کی آیت تلاوت کر کے ان کو سنائے۔ یہ پہلا مقصد تھا۔ یہ کیا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا کیا تھا؟ یہ پہلا مقصد تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان رہ کر اور لوگوں کے سامنے، صحابہ کے سامنے رہ کر آپ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ ان کو سنائیں جی۔ یہ پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کو پاک صاف بنائیں۔ کیا ہے؟ ان کو پاک صاف بنائیں۔ اب یہاں پر پاک صاف سے مراد جو ہے ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی چیزیں ہیں، اور کفر سے بھی پاک صاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور واقعی میں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تو بہت ساری چیزیں ہمیں سکھلا کے چلے گئے۔ بدن کا ہر عضو کس طرح سے اس کو صاف رکھا جائے اور اس سے اور بیماری سے کس طریقے سے بچا جائے، ان سب چیزوں کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اس لیے کہ قرآن صرف جو ہے فرائض کا حکم بیان کرتا ہے کہ نہیں؟ قرآن جو ہے حدیث کے بغیر ادھورا ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ حدیث سمجھیے ایک تشریح ہے قرآن کا، اس لیے کہ قرآن صرف فرائض کا حکم بیان کر دیتا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ، کہ آپ نماز ادا کیجئے،
اب مسئلہ یہ کہ نماز کس طریقے سے ادا کریں اور نماز کے اندر کیا کیا فرائض سنت ہے اور کیا کیا چیزیں ہمیں پڑھنی ہے، یہ کون بتلائے گا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہماری پاکیزگی ہوئی کہ نہیں، ہمیں سکھلایا کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ پھر جو ہے نماز سے پہلے جو ہے کوئی انسان اگر پاک صاف ہے تو اس کے بارے میں غسل کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد نماز سے پہلے اگر آپ پاک صاف ہیں تو وضو کرنے کا حکم دیا۔ لیکن وضو کے اندر جو سنتیں ہیں یہ کون بتلائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن صرف اتنا ہی بیان کر کے خاموش ہو گیا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، بس۔ اب یہ اس آیت سے ہمیں سمجھ میں کچھ آتا ہے کہ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا ہوتا ہے۔ یہ کون بتلائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں معراج پر گیا تھا اور معراج پر کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی، کیا کیا ہوا نہیں ہوا، یہ ساری باتیں کون بتلائیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو دوسرا مقصد تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ آپ ان کی پاکیزگی پاکیزہ بنائیں، ان کے دل کو پاک صاف کریں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ ظاہری یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ ہم جب نماز کے لیے جائیں تو ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ نماز کے جو فرائض ہیں، نماز کے اندر جو شرائط ہیں، ان سب چیزوں کو کس نے بتلایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی گندا لباس نہیں پہنے، ہمیشہ پاک صاف ستھرا لباس پہنے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر آتے تھے تو بالکل پاک صاف ہو کر کے آتے تھے، ہے کہ نہیں؟ وضو کا طریقہ سکھلایا کہ جب ہم کلی کرتے ہیں وہ بھی دیکھیے اس میں بھی مصلحت ہے۔ پھر اس کے بعد کون بچہ بات کر رہا ہے؟ بھگائیے نہیں، اس کو خاموش کر دیجئے، بھگائیے نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر چیز کا ایک طریقہ سکھلایا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، کلی کرنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسواک کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باہر سے آئے ہیں، کچھ کھا پی کے آئے ہیں، تو اس مسواک کے کرنے سے آپ کے منہ سے جو ہے بدبو ختم ہو جائے گی اور آپ کا دانت مضبوط رہے گا اور آپ کا منہ بھی صاف رہے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کر کے اور وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، تو نماز کے اندر جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس کے منہ سے منہ لگا لیتا ہے اور اس کے الفاظ کو سنتا ہے غور سے۔ بتائیے کتنا مقدس انسان وہ ہوگا جو نماز سے پہلے مسواک کرے گا اور نماز کے لیے کھڑا ہوگا، نیت باندھے گا، اللہ اکبر شروع کرے گا، ثنا ہے، اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تو سمجھیے کہ فرشتے ہمارے منہ سے منہ لگا کے اس کی باتوں کو سن رہا ہے اور یہ کر رہا ہے۔ تو یہ کس نے سکھلایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد ہم جو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں 3 مرتبہ، جو سنت طریقہ ہے، یہ کس نے سکھلایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم باہر سے گھوم پھر کے آئے ہیں، ہوا چلی ہے، گرد و غبار دھول وغیرہ جو ہے اڑتے رہتے ہیں، تو وہ ناک میں جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ پھنس جاتا ہے۔ تو اس ناک کو صاف رکھنے کے لیے، تاکہ آپ کو کوئی بیماری نہ ہو،
اس بیماری سے بچانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچائے اور ناک کو جو ہے صاف کرے، اور یہ بھی طریقہ بتلایا کہ اس انگلی سے جو ہے ناک کو بھی کیا کرے، صاف کرے۔ یہ کس نے سکھلایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جی جب کرونا وائرس آیا تھا نا تو لوگ ڈر کے مارے وضو بنا رہے تھے بار بار، کہ جب تک وضو بناتے رہیں گے بار بار تو ناک بھی صاف رہے گا، ہاتھ بھی صاف رہے گا، اسی بہانے لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے۔ اب جب اس زمانے میں لوگ نماز کے لیے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ پولیس کے ذریعے سے بھگوا رہے تھے کہ بھاگو یہاں سے، مار پیٹ ہو رہی تھی، ہے کہ نہیں؟ تو یہی اللہ کا اصول ہے کہ جب نماز کے لیے بلائے جا رہے تھے تب تم تو آ نہیں رہے تھے، جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی ابھی آپ انفراداً نماز ادا کریں تو مسجد کی طرف بھاگے آ رہے ہو تو مار تو کھاؤ گے ہی۔ بہت سارے لوگ مار بھی کھائے ہیں پولیس کے ڈنڈا، کہ جو کبھی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے وہ کرونا وائرس کے ڈر سے جو ہے دن میں 10 مرتبہ وضو بنا رہا ہے اور خوب ناک کو صاف چھی کر کے ایک دم صاف کر رہا ہے، خوب ناک کو کھچار رہا ہے ایسے کہ ناک صاف رہے، کرونا وائرس نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ آپ مسجد میں آ رہے ہیں کہ بھائی نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، اور جب نماز کے لیے آ رہے تھے تو پولیس جو ہے مار کے بھگا رہی تھی۔ تو یہی ہے، جب انسان کے پاس کوئی چیز رہتی ہے نا، اس کی نعمت، اس کی قدر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور جب وہ چیز مجھ سے انسان سے جدا ہو جاتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تب انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ اوہو بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھی چیز تھی، اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے کہ لوگوں آ جاؤ ایک اللہ کی طرف، اور اس دل کے اندر یقین بیٹھا لو، اس پر ایمان لے آؤ کہ آخرت ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا اور اس کے دل کے اندر یہ ہمیشہ ڈر لگا رہے گا کہ بھائی ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، ہمیں حساب کتاب دینا ہے، وہ انسان کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ اور میں یہ بات کتاب کی روشنی میں بتلا رہا ہوں، سب لوگ سن لیں کہ جب بھی گناہ کے خیالات دل کے اندر آئے، جب بھی آپ کا دل کرے کہ ارے چلو آج فلم دیکھ لیتے ہیں، چلو آج یہ فلاں یہ کام کر لیتے ہیں، گناہ والا کام کر لیتے ہیں، تو اس گناہ والا کام کے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور سوچئے گا کہ ہمیں موت آئے گی، موت کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ بس ان چیزوں کو آپ سوچئے، 5 منٹ بیٹھ کے سوچ لیجئے، اس کے بعد آپ کے دل سے گناہ کا خیالات ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر اور ہم جو گناہ جو کرتے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر ڈر رہا ہی نہیں۔ آگے آ جائیے، بعد میں صف لگ جائے گی، آگے جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں آگے آ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، بیان سننا ہے ابھی، یہ مقصد ہے۔ اس لیے کہ انسان کے دل کے اندر اگر ڈر لگا رہے گا اور اس کے دل کے اندر ہمیشہ یہ خوف رہے گا کہ ہمیں موت آئے گی، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ لیکن ہم جو گناہ کی طرف جا رہے ہیں، ہر وقت جو ہے گناہوں میں ملوث ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے دلوں سے اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، قیامت کا منظر، موت کا خوف، آخرت کا تعلق، آخرت کا یقین ہم نے اپنے دلوں سے نکال دیا ہے، نکال بھی دیا ہے، اور جمعہ میں بیان ہوتا بھی ہے تو ہم سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ کیا ہے؟ سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ اگر اس پر بیان ہو جائے اور وہ حدیث ہمارے خلاف جا رہی ہو تو ہمیں غصہ بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم گناہ کی طرف کیا ہے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر دل میں خیالات نہیں آ رہا ہے تو لائیں، اگر کہیں بیانات ہو رہا ہے تو غور سے سنیں اور ٹھنڈے دل سے سنیں، ٹھنڈے دماغ سے سنیں، تو انشاءاللہ جب اس دل پر پانی کی ضرب یا اللہ اس کے رسول کی ضرب لگے گی تو ایک نہ ایک دن اس دل کے اندر ہمیشہ کے لیے آپ کے دل میں خیال پیدا ہو جائے گا، اور آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے گا، قیامت کا خوف آ جائے گا، قیامت کا منظر آپ کے سامنے نظر آئے گا، تو پھر انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ جی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ صحابہ کو کیا کرے؟ پاک صاف کرے۔ ظاہری بھی ہمیں بتلایا کہ ایک صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کا لباس پھٹا ہوا تھا، بالکل گندا لباس پھٹا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس لباس نہیں ہے؟ کیا تم غریب ہو؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے؟ تو صحابی رسول کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو پیسے ہیں، اللہ کا شکر، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تم اس نعمت کا، اس پیسے کا اپنے بدن پر ظاہر تو کرو، یعنی اس پیسے کو اپنے جسم پر لگاؤ تو صحیح، اچھا سا اچھا لباس پہنو، لوگوں کو دکھلاؤ کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، اللہ نے دیا ہے تو ہم پہن رہے ہیں۔ یہ کوئی تکبر والی بات نہیں ہے، یہ اپنی نعمت کا اظہار کرنا، یعنی اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس پیسے کو آپ اپنے جسم پر لگانا، اچھا سے اچھا لباس پہننا، اچھی سے اچھی چیزوں کا استعمال کرنا، اچھے سے اچھے سواری کا استعمال کرنا، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے ہمیں کہ ہمیں لوگوں کے سامنے دکھنا بھی چاہیے کہ ہم پیسے والے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم اچھا لباس پہن سکتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہم لوگ پیسے جو ہے اپنے جسم پر نہیں لگا رہے ہیں، ہم لوگ اپنے جو ہے لباس پر پیسے نہیں لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں تو زمین پر لگا رہے ہیں، لگا رہے ہیں تو اپنے گھر پر لگا رہے ہیں، ٹائلس لگا رہے ہیں تاکہ باہر والے لوگ دیکھو تو کہے واہ کیا گھر ہے۔ تو لوگوں سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک نہ ایک دن تو مر جانا ہے، کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا ہم زمین قبر میں لے کے جائیں گے؟ اب تو وہ بھی زمین نہیں ملنے والی ہے، اس لیے کہ امت شاہ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے کہ وقف بورڈ کی ترمیمی بل والا یہ آئے گا تو آئے گا، اب تو وہ بھی زمین نہیں ملے گی، اب تو ہمیں زمین خریدنی ہوگی دفنانے کے لیے، جی اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، اب تو پہلے ہی زمین خریدیے دفنانے کے لیے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد یہ زمین میں خرید رہا ہوں کہ میری جگہ یہاں پر قبر ہوگی میری۔ اب وہ بھول جائیے کھیت وغیرہ کی زمین اور گھر کے لیے زمین سب بھول جائیے، اب پہلے مرنے کی زمین لے لیجئے کہ آپ کی قبر کہاں بنے گی، وہ زمین پہلے خرید کے رکھیے۔ جی تو ہم پیسہ ایسی چیزوں پر لگا رہے ہیں جس کا ہمیں کچھ فائدہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہی نہیں اکثر و بیشتر جگہ دیکھتے ہیں، اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، ان کے جسم پر لباس دیکھیے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فقیر یہی ہے، انٹرنیشنل فقیر لگ رہا ہے۔ اور وہی آدمی جب جو ہے شادی بیاہ میں جائیں گے پھر دیکھیے واہ کیا لباس ہے کہ نہیں؟ پھر وہاں جو ہے صدری نظر آئیں گے، پھر جو ہے وہ کوٹ نظر آئیں گے، وہاں خوشبو اچھے سے اچھے نظر آئیں گے، اور دین کے کام میں مسجد میں آئیں گے تو سب سے گندا لباس، سب سے پرانا والا لباس وہ پہن کے آ جائیں گے مسجد میں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی سکھلا کے گئے ہیں کہ وَيُزَكِّيهِمْ، ہمارے ظاہری کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کر کے دکھلایا، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف رہتے تھے، اور قرآن خود کہتا ہے دوسرے پارے کے اندر کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہمارے جسم پر لباس دیکھیے، آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ ہو گیا ہے کہ عالم دین مولانا اس کو کہتے ہیں جو بالکل سادہ لباس میں رہے، جن کا پورا کپڑا جو بالکل گندا سندا رہے، نیچے لنگی ہو، ایک لنگی ادھر جا رہی ہو، ایک لنگی اوپر جا رہی ہو، ہے کہ نہیں؟ اور چہرے سے منہ سے جو ہے پان کا پت جو ہے ٹپکتا رہا ہو، اور جو تمباکو کھاتا ہو، اور ٹوپی ان کی ٹیڑھی میری گندی سندی ہو، ایسے لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے، واہ کیا ان کی سادگی ہے، دیکھو کتنا سادہ سمپل رہتے ہیں۔ بھائی ایسے لوگوں کو ہم عالم دین نہیں سمجھتے، ہم میری نظر میں وہ نہیں ہے،
میرا اپنا جہاں تک مطالعہ ہے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ عالم دین اس کو کہتے ہیں کہ جن کا وضع قطع درست ہو، جن کا پیجامہ بھی بالکل پاک صاف ہو، کرتا ان کا پاک صاف ہو، ٹوپی ان کی صحیح ہو، ان کا چہرہ بالکل صحیح ہو، بال بھی ان کی صحیح، بال کی سیٹنگ بھی صحیح ہو، خوشبو لگاتا ہو، اور ان کا اخلاق بھی اچھا ہو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اگر ایسے لوگ اگر نظر آ جائیں تو کہتے ہیں یہ عالم دین تھوڑے نا تکبر میں، گھمنڈ میں ہے، یہ گھمنڈ میں دکھانے کے لیے ہم لوگ کو جو ہے اچھا اچھا لباس پہنتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا تکبر کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اللہ خود حکم دیتا ہے کہ اچھا سے اچھا لباس پہنو۔ جب اللہ نے تم کو دیا ہے مال و دولت تو لوگوں کے سامنے دکھاؤ تو بھی صحیح، اللہ کی نعمتوں کا اظہار بھی تو کرو کہ میرے پاس ہے، اللہ نے دیا ہے بہت کچھ، تو پہن رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد دوسرا کیا تھا کہ وہ یزکیہم، کہ ان کے پاک صاف کریں۔ تو یہ ظاہری ہو گئی۔ باطنی یہ تھی کہ اس دل سے اللہ کے علاوہ غیروں سے ہونے کا یقین دل سے نکالنا۔ کیا ہے؟ اس دل کے اندر سے جو عقیدت جو بھرا ہوا تھا کفر و شرک کا، اس کو اس دل سے نکال کر پھینکنا، اور اس دل کے اندر یہ بیٹھانا کہ کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ کسی کے کرنے دھرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے ہم کو جو ہے کھانا میں کچھ ملا کے کھلا دیا تھا، اس کے کھانے کے بعد تو عجیب ہی ہو گیا، فلاں جو ہے ہمارے گھر پہ کچھ کر دیا ہے، فلاں کی جو ہے نظر لگ گئی ہے، فلاں ایسے کر دیا ویسے کر دیا۔ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل یہ غلط خیالات ہیں آپ کے۔ اور اسی وجہ سے انسان گلے کے اندر اتنا تعویذ لٹکا لیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے بابا کا جھنجھنا جو ہے پورا گلے میں ہی لٹکا لیا ہے۔ فلاں بابا کی تعویذ، اجمیر شریف کی تعویذ، بمبئی کی تعویذ، فلاں مفتی صاحب کی تعویذ، نہ جانے کتنے مولانا کی تعویذ گلے میں لٹکائے گھوم رہے ہیں، پھر بھی خوش نہیں ہے بندہ۔ خوش کیسے ہو گئے؟ تمہیں تو ٹینشن میں ڈال دیا اللہ نے کہ تم جو ہے غیروں پر یقین کر رہے ہو، ایک اللہ پر یقین رکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت میں تو یہی سکھلایا جاتا ہے کہ غیروں سے یقین ہو، یعنی غیروں سے نہ ہونے کا یقین اس دل سے نکالنا ہے۔ غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ بیماری دیتا ہے، اور اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اور اس بیماری کا علاج یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ آپ صدقہ کے ذریعے سے اپنی بیماروں کا علاج بھی کریں۔ تو یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اندرونی چیزوں کو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف کر کے چلے گئے۔ اور اس دل کے اندر جو حسد، کینہ کپٹ اس زمانے میں صحابہ کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو تھا، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے عداوتیں، بغض، تعصب پنا، ان سب چیزوں کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا، اور بتلایا کہ اس دنیا کے اندر کہ جو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا، اللہ کے نزدیک سب سے باعزت مسلمان وہ ہے، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جس کے پاس خوب زیادہ پیسہ ہو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، جس کے پاس اچھا سا گھر ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جس کے پاس اچھا سواری ہو وہ انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ نہ 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 نہ، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا سورہ حجرات کے اندر کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ محترم انسان، سب سے زیادہ باعزت والا انسان وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اتقاکم لفظ استعمال کیا ہے، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اتقاکم، سب سے زیادہ ڈرنے والا اللہ سے ہو، وہ بندہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جی، تو یہ دو مقصد تھے۔ تیسرا مقصد یہ تھا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
کہ ان کو قرآن کی تعلیم دے اور والحکمہ سنت پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا۔ تو یہ 3 چیز تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد تھا، جس کو بعثت نبوی کا مقصد کہہ سکتے ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان رہ کے سب کو سکھلا کے چلے گئے، اور امت تک، تمام امت کو یہی پیغام دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اللہ کے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہوگا کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا۔ بس یہی 2 چیزوں میں کیا ہے، اللہ نے کامیابی چھپا کے رکھی ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کا بیان کا یہی ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ 3 چیزوں کا مقصد تھا۔ پہلا یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کر کے لوگوں کو سنائے۔ دوسرا یہ تھا کہ ان کو ویزکیہم، ان کو پاک صاف کرے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تیسرا یہ کہ ان کو علم اور حکمت کی باتیں سکھلائے۔ یہ 3 مقصد تھا جس کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر 9 ربیع الاول کو دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جی، تو خلاصہ کلام یہی ہے۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، آپ لوگ پہلے آنے کی کوشش کریں۔ یہ نوجوان حضرات بہت دیر سے آتے ہیں، آپ لوگ کہیں کیا وجہ ہے؟ اتنی مصروفیت تو کوئی جو ہے سو کوئی بھی نہیں ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن تو سمجھے کہ چھٹی کا دن ہے۔ قرآن تو حکم دیتا ہے کہ جب اذان ہو تو اپنے کاروبار کو کیا کرو، بند کر دو۔ تو ہم لوگ کوشش کریں، اگر آپ لوگ نہیں آئے گا تو کون فرشتے آئیں گے؟ آنا تو ایک انسان ہی کو ہے نا۔ تو پہلے اگر آئیں گے تو آپ کو شروع سے بات سننے کو ملے گا اور بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ آدھی بات اگر آپ بیان میں سنیں گے تو آپ کے دماغ کے اندر کچھ غلط فہمی رہ جائے گی، ہے کہ نہیں؟ اور جب غلط فہمی ہوتی ہے تو انسان فوراً کہتا ہے کہ یہ عالم دین صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں غلط خیالات پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کے مفتی طارق مسعود صاحب اپنے بیان میں کچھ باتیں ایسی بول دیے تھے جو قرآن و حدیث کے خلاف تھا۔ اب ہوتا ہے عالم دین ہے، جب انسان تقریر کرتا ہے 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ تو تھک جاتا ہے، اب اس بولنے کے درمیان ان سے زبان پھسل گئی تو کچھ ایسی باتیں جی وہ تھی جو انہوں نے خلاف بول دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں یا قرآن میں۔ تو اب اس بات کو لے کے جو ہے کچھ لوگ جو ہے پورے بیان تو سنتے نہیں ہیں، آدھا سن کے جو ہے فوراً کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے، فوراً جو ان کو کہتے ہیں کہ ان کو قتل کرو۔ تو بھائی ایک عالم دین ہے، جس طرح آپ انسان ہیں اس طرح عالم دین بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی انسان ہی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک اتنی شخصیت اور اتنے بڑے عالم دین ہے، پوری دنیا ان کو سنتے ہیں، تو ان سے غلطی کا ہو جانا تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے معافی مانگ لی۔ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے تو امت کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس معافی پر ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ جب انسان معاف کر دیتا ہے تو اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غفور الرحیم ہے۔ تو میں بھی اپنے بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میں آپ کے درمیان رہتا ہوں، مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے یا ایسی بات میں کہہ دوں یا کچھ ایسا کام میں کر جاؤں جس سے کوئی جو غلط کام ہو، تو اس کو آپ جو ہے اپنے من سے جو ہے اس میں لوگوں کے درمیان جو ہے بدگمانی نہ پھیلائیں۔ پہلے آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے اور فلاں وقت میں آپ نے یہ کام کیا ہے، یہ کس وجہ سے آپ نے کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ مجھ سے پوچھیں گے تو اس کی ہم تشریح اچھے انداز میں کر دیں گے ہمارا کیا مقصد تھا۔ نہیں اگر یوں ہی آپ اعلان کرتے پھریں گے کہ امام صاحب صحیح نہیں ہے، غلط ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اس سے ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن آپ کے کردار پر انگلی اٹھے گی۔ یہ کیسا انسان ہے کہ اپنے امام کی برائی کر رہا ہے اور غلط باتیں جو پھیلا رہا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ بات جو ہے جلدی پھیلتی ہے، لیکن سچ بات جو ہے تھوڑا دھیرے دھیرے آتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی سچ بات ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ حقیقت کبھی چھپتی نہیں ہے، کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ جب ظاہر ہو جائے گا تو پھر آپ کی بدنامی ہوگی، آپ کی بے عزتی ہوگی، پھر آپ چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہو پائیں گے۔ تو لہٰذا کسی بھی عالم دین سے کبھی غلطی ہو جائے اور جب وہ اپنے الفاظ سے رجوع کر لے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں بیان میں کے دوران جو کچھ باتیں ایسی بول دی تھی جو نہیں بولنی چاہیے تھی، جب وہ معافی مانگ لے تو امت کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اس کو کیا کریں؟ معاف کر دیں۔ جی
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ ادا نہیں کیے ہیں سنت ادا کر لیجیے۔